الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. محترم بھائیوں بزرگوں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بیان کی ہوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فرمان اور آپ کی ایک حدیث، جس کے پیارے پیارے الفاظ آپ نے سنے، اس کا ترجمہ گزشتہ مجلس میں بھی میں نے عرض کیا تھا، تاہم دوبارہ اس کا ترجمہ ذکر کیے دیتا ہوں تاکہ اس روایت کو کم از کم الفاظ کی حد تک محفوظ کرنا، الفاظ نہیں تو مطالب کی حد تک، ترجمے اور مفہوم کی حد تک، تو اس کا کوئی خاکہ ہمارے ذہن میں باقی رہے۔ فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے میں ایک روز بیٹھا ہوا تھا سواری پہ، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے بچے، میں تمہیں چند کلمات سکھاتا ہوں، چند کلمات کی تعلیم دیتا ہوں۔ وہ کلمات یہ ہیں کہ اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کے دین کے محافظ بن جاؤ، اللہ ذوالجلال والاکرام کو تم اپنے سامنے پاؤ گے اپنی مدد میں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کو آسائش اور آرام اور آسانی کے مواقع میں اور اوقات میں یاد رکھو، تمہاری شدت اور پریشانی میں اللہ تمہیں یاد رکھیں گے۔ بچے جس وقت بھی سوال کرنا ہو تو اللہ سے سوال کرو، جب مدد
کی ضرورت پڑے تو اللہ سے مدد مانگو۔ فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ، یہ بات پلے باندھ لو، خوب یاد کر لو کہ اگر پوری امت، پوری مخلوق، پوری انسانیت مل کے بھی تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، جب تک اللہ سبحانہ و تعالی کے اس تقدیر کی کتاب میں تمہیں فائدہ پہنچانا اور فائدہ ملنا لکھا ہوا نہیں ہوگا تو یہ سارے مل کے بھی تمہیں فائدہ نہیں دے سکے۔ فرمایا اسی طرح اگر یہ سارے کے سارے مل کے تمہارا کوئی نقصان کرنا چاہیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہارے مقدر میں نقصان نہیں لکھا ہوگا تو یہ سارے مل کے بھی تمہارا بال بگا نہیں کر سکتے، تمہارا نقصان نہیں کر سکتے۔ فرمایا اے غلام، جو اللہ نے لکھنا تھا وہ لکھ دیا، لکھ کے قلم کو اللہ ذوالجلال نے اوراق سے اٹھا دیا، اور ورقوں پہ جو لکھا ہوا تھا وہ خشک ہو چکا، اب اس میں کسی کی تبدیلی نہیں ہو پائے گی۔ یہ ہے وہ پیارا فرمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو آپ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ اس کو خوب محفوظ کر لو۔ آپ سن چکے ہیں کہ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی روایت کے حوالے سے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جب میں نے یہ روایت پڑھی تو میرے جسم پہ ایک کپ کپی، اللہ کی ایک دہشت، اللہ کا ایک روب طاری ہو گیا، اور میں نے کہا کہ وہ لوگ بہت ہی کم عقل ہیں، بے علم، بہت ہی کم عقل ہیں، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان سے واقف نہیں، وہ بہت سی محرومیوں کا شکار ہیں، بہت سی محرومیوں کا شکار ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے واقف ہیں۔ اس فرمان میں جو باتیں آپ نے ارشاد فرمائیں ان میں پہلا لفظ یا پہلا سبق یہ ہے، جس کے حوالے سے کچھ ضروری تفصیل پچھلے سبق میں آپ سن چکے ہیں کہ یا غلام احفظ اللہ یحفظ کا، اے بچے اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ کے دین پہ پہرا دو، اللہ کے دین پہ پہرا دو، اس کی حفاظت کرو، اسے ضائع نہ ہونے دو۔ جو اللہ ذوالجلال نے حدود مقرر کی ہیں، جو اللہ ذوالجلال نے احکام بتلائے ہیں، جن کاموں کے کرنے کا اللہ ذوالجلال نے حکم فرمایا ہے، اور جن جن کاموں سے اللہ پاک نے روکا ہے، اس کی پابندی کرو، ان سے رک جاؤ۔ جن کا حکم دیا ہے وہ کرو، اور جن سے روکا ہے ان سے رک جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی یہ پوری کتاب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زندگی کے سارے ارشادات، وہ ہمارا دین ہے، وہ اسلام ہے۔ گویا نبی علیہ السلام نے 3 لفظوں میں احفظ اللہ یحفظ، اللہ کے دین کی حفاظت کرو، جو کچھ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا فرمایا ہے اس کی پابندی اختیار کرو، اللہ تمہارا نگہبان، اللہ تمہارا محافظ، اللہ تمہاری حفاظت کرنے والا ہو۔ دین تو سارے کا سارا ہے، لیکن بعض باتیں، بعض مسائل بڑے اہتمام سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان کی حفاظت کرو، ان چیزوں کی حفاظت کرو، یہ میری حدیں ہیں، ان حدوں سے تجاوز نہ کرو، یہ میری رکھ ہے، وہ ہماری پنجابی ہے، یہ ہماری رکھ ہے، اس رکھ میں داخل ہونے کی کوشش نہ کرو، یہ میری چراگاہ ہے، اس چراگاہ میں منہ مارنے کی جسارت نہ کرو، پابندی کرو ان چیزوں کی جن کے کرنے کا میں نے حکم دیا ہے، جن سے روکا ہے ان سے رک جاؤ۔ یعنی بعض باتیں ہیں کہ بطور خاص اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ ان کی حفاظت کرو،
آپ سن چکے ہیں کہ انہی میں ایک نماز بھی تھی جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، نمازوں کی حفاظت کرو۔ نمازوں کی تو سب نمازوں کی حفاظت کرنی چاہیے، پانچوں نمازوں کی، لیکن والصلاۃ الوسطی خاص کر کے درمیانی نماز، خاص کر کے درمیانی نماز، یہ صلاۃ وسطی عصر کی نماز۔ صحابہ فرماتے ہیں غزوہ خندق کے موقع پہ جب کفار نے چاروں طرف گھیر رکھا تھا اور خندق کے اوپر دباؤ ڈالا ہوا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے پہ ہم خندق عبور کر جائیں، اور خندق عبور کر کے براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ مقابلہ کریں اور ان کا جو ہے نا کلا کما کر کے ہم مدینہ طیبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں، یعنی پورا دباؤ پوری قوت سے کہ کسی نہ کسی طریقے سے خندق عبور ہو جائے۔ مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ متوجہ رہنا، کہیں یہ اپنے منصوبے میں کامران نہ ہو جائیں۔ اسی تگو دو میں اور اسی محنت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عصر کی نماز رہ گئی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا ملا اللہ قبورہم و بیوتہم، اللہ ان کے گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، ان ظالموں نے ہمیں اتنا پریشان کر رکھا کہ ہماری عصر کی نماز ضائع ہو گئی، صلاۃ وسطی ضائع ہو گئی۔ ملا اللہ بیوتہم و قبورہم نارا، اللہ سبحانہ و تعالی ان کے گھروں اور ان کی قبروں کو جب زندہ رہیں تب بھی، مریں تب بھی، دونوں مفہوم ہیں، زندہ رہیں تب بھی یہ سکھ کا سانس نہ لیں، مر جائیں تب بھی یہ سکھ کا سانس نہ لیں، اللہ سبحانہ و تعالی انہیں جہنم رسید کرے۔ ان ظالموں نے ہماری عصر کی نماز بھی ضائع کروا دی، صلاۃ وسطی ضائع کروا دی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، فرمایا نمازوں کی حفاظت کرو، خاص کر کے عصر کی نماز کی، اس لیے کہ یہ کام کے سمیٹنے کا وقت ہوتا ہے، کام کے لپیٹنے کا وقت ہوتا ہے۔ ہمارے سوتر منڈی میں تو کام عصر کے وقت ہوتا ہے، 2:30-3 بجے جا کے بازار کھلتا ہے اور مغرب کے بعد بند ہو جاتا ہے۔ 3 گھنٹوں میں جو لوٹ پڑتی ہے وہ آپ سب بھائیوں کو پتہ ہے۔ ہاں تو خیر بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عصر کے وقت کام کاج پورے اپنے جوبن پہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ پاک نے بطور خاص عصر کی تاکید کر دی کہ جناب اس کا لحاظ رکھنا، کاروبار میں ہی جناب مبتلا یا کاروبار میں ہی مگن ہو کے نماز کو ضائع نہ کر دینا۔ نمازیں تو سبھی اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے پڑھنے کا حکم دیا، لیکن حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بہت سے کام ایسے ہیں کہ جن کی حفاظت کی بطور خاص اللہ سبحانہ و تعالی نے تاکید کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اس سے آگے دیکھیے انہی کاموں میں ایک کام جن میں ہم اکثر غفلت کا شکار ہوتے ہیں، لیکن وہ مسئلہ بڑا اہمیت کا حامل ہے، اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ قسم۔ قسم کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا واحفظوا ایمانکم، اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ قسم پہلے تو کھانے کی ضرورت ہی نہیں، اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں، قسم اٹھانے کی جسارت ہی نہ کرو۔ اگر قسم کی نوبت آ گئی ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں رہا، تو پھر اس قسم کو کی حفاظت تم نے کرنی ہے، اس قسم کو ضائع نہیں کرنا، اس قسم کو ٹال مٹول نہیں کرنا، اس قسم کو یہ نہیں کہ جناب پھر چلیے وہ قسم ہی کھاتی سی نا کی ہو جائے نہ۔ واحفظوا ایمانکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اللہ اکبر۔ ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا قَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ فرمایا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وعدہ کرو وہ وعدہ پورا کرو، جو قسم ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها، قسم اٹھانے کے بعد قسموں کو مت توڑو، اس کی خلاف ورزی نہ کرو۔ فرمایا قد جعلتم اللہ علیکم
قد جعلتم اللہ علیکم کفیلا، تم نے اپنی قسموں پہ اللہ کو گواہ بنا لیا ہے، تم نے اپنی قسموں پہ اللہ کو گویا گواہ بنا لیا ہے۔ یاد رکھو ان اللہ یعلم ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ ذوالجلال خوب جانتے ہیں۔ اس لیے جس معاملے میں تم نے اللہ کو گواہ بنایا ہے اور اللہ کا نام لے کے قسم کھائی ہے، فرمایا اس کو ضائع مت کرو، اس کی نگہداشت کرو، اس کی حفاظت کرو۔ اب اس قسم کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، الکبائر، کبیرہ گناہ، بڑے بڑے گناہ، چھوٹے چھوٹے گناہ، کبیرہ گناہ، اکبر الکبائر گناہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الکبائر والاشراک باللہ، کبائر بڑے گناہ میں سے سب سے بڑا گناہ اللہ ذوالجلال کے ساتھ شریک کرنا ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنانا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک، اللہ وحدہ لا شریک ہمارے کلمے کا حصہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ لبیک کا حصہ ہے، جب رب کے دربار میں بھی حاضر ہو جاتے ہیں، رب کے گھر میں، تو کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ وہاں مجھے بعض ساتھیوں نے بتلایا کچھ ایسے کم سواد اور بد قسمت، محروم القسمت ایسے بھی ہیں، وہاں جا کے بسا اوقات بیمار ہو گئے، ایک ساتھی بیمار ہو گیا، وہ ٹیلی فون کرے لاہور اپنے رشتے، میں بیمار ہو گیا، داتا صاحب جا کے دعا کرو میرے واسطے، اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے۔ آپ اندازہ کیجیے اللہ کے گھر میں لینے کے لیے کیا گئے ہیں آپ، کیا لینے کے لیے گئے؟ میں بات یعنی ہے یہ ایسی ہوتی نہیں ہے اس قسم کی باتیں سنانے والی، لیکن چونکہ آئی ہے بات تو میں عرض کیے دیتا ہوں۔ عمرے کے سفر میں اللہ اکبر، اہلیہ کو یہ گھٹنے کی تکلیف ہو گئی، وہ چلنے سے معذور۔ میں نے کہا یا اللہ یہاں آئے کس لیے؟ اب کیا ہوا، رمضان شریف کا چاند نظر آنے سے ایک رات پہلے میں 1 بجے تقریباً 1-1:30 بجے اٹھا، حرم میں گیا، حرم میں جا کے اور عجیب لطیفہ بنا، طواف کیا، طواف کرنے کے بعد 2 رکعتیں پڑھی، 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھا ہوں مقام ابراہیم کے پاس، تو ایسے محسوس ہو رہا ہے حجر اسود تک بالکل خالی ہے جگہ، خالی کوئی آدمی نہیں ہے، ایک آدمی حجر اسود پہ ہے، سب خالی، اور مجھے جیسے کوئی آدمی اٹھتے کیوں نہیں ہو، دیکھتے کیوں، جاتے کیوں نہیں ہو، جاتے کیوں نہیں ہو، جیسے ایسے کوئی آدمی کہہ رہا ہوتا ہے نا اندر سے، جاتے کیوں نہیں ہو، پھر کل کو موقع ملے گا، رش شروع ہو جائے گا چاند نظر آنے کے بعد۔ اللہ اکبر، اس مالک کی مہربانی اور کرم نوازی پہ قربان جاؤں، میں گیا، جو ایک آدمی سامنے تھا وہ اٹھا اور دوسرا منہ میرا تھا، وہاں جہاں اتنا رش ہوتا ہے، بالکل وہی بات جو میں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، عملاً بھی وہی، وہاں تو دیکھنے کی نوبت نہیں آتی نا۔ میں نے پہلے تو وہ جو 3-5 ہے نا وہ ٹکڑے چھوٹے، پہلے تو ان کو دیکھا ہے کہاں، سمجھے نا، یہ نہیں وہ سارے کھول میں ہوتے، وہ ہیں کہاں، میں نے کہا بوسا وہاں آئے گا جہاں وہ ہوئیں گے، پہلے تو ان کو دیکھا، پھر تسلی سے بوسا لیا، وہاں سے فارغ ہونے کے بعد مقام ملتزم پہ اللہ نے موقع عطا فرما دیا۔ میں نے اللہ ذوالجلال سے عرض کیا یا اللہ اگر یہاں آ کے بھی یہی مصیبت ہے، تیرے گھر سے بھی ہم نے دور ہی رہنا ہے، تو پھر یہاں آنے کا فائدہ ہی کیا ہوگا؟ وہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ موقع عطا فرمایا کہ وہاں سے پیچھے ہٹا تو بالکل کیا کہنا چاہیے، کہیں وہ حتیم میں 2 نہیں 4 نہیں، اطمینان سے، کبھی ایسا نہیں کئی دفعہ جانے کا اتفاق ہوا، یہ موقع پہلی دفعہ اللہ نے عطا فرمایا، اطمینان سے 6 رکعتیں پڑھی، 6 نفل پڑھے، اور اب کہا کہ کسی اور کو بھی موقع ملنا چاہیے، دل تو چاہتا تھا اور بھی کہ وقت ہے اور بھی کریں، لیکن میں نے کہا کسی اور کو موقع دینا چاہیے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے گھر میں تو یقین جانیے ہاتھ ہتھیلی پہ سرسوں اگتی ہوئی نظر آتی ہے،
میں وہاں پہنچا صبح نماز کے بعد، پوچھا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے۔ میں نے کہا الحمدللہ، اللہ پاک نے گویا کہ خود ہی موقع عطا فرمایا، قبولیت بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے خود بخود ہی کر دی اور میرا مسئلہ حل ہو گیا جاری ہے۔ لیکن وہ بھی تو ہے نا، وہاں جانے کے بعد بھی دعا کرے ہو داتا صاحب جا کے بیمار ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی اللہ پہلا سب سے اکبر القبائر الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک تھا۔ وہاں اللہ کے گھر میں پہنچ کے کہتا تو یہ ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، لیکن اللہ بھول جاتا ہے، غیر پھر یاد رہتے ہیں۔ اللہ کے بندے یہاں یاد رہتے ہیں، اللہ وہاں بھول جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ بھول جاتا ہے، اللہ کے بندے یاد رہتے ہیں۔ جو بندے ہیں جن کو خود اللہ کے دربار سے ملا ہے وہ یاد رہتے ہیں، اللہ بھول جاتا ہے۔ بتلائیے لا شریک لک لبیک کہنے کا فائدہ کیا ہوا؟ بھائی یہ جملہ کہنے کا کیا فائدہ ہوا؟ تو اس لیے سب سے پہلا شرک اکبر القبائر، جس کی سوائے شرک چھوڑنے کے اور کوئی معافی کی راہ اور سبیل ہی نہیں، جس کے بارے میں رب ذوالجلال والاکرام نے دو ٹوک الفاظ میں فرمایا میں یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، میں نے تم پہ دنیا میں یہ اور یہ اور یہ چیزیں حرام قرار دی ہیں اور مشرکین پہ میں نے جنت کو حرام قرار دے دیا۔ اب کیا ہوگا؟ میں یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہاں جائے گا؟ کہاں بھٹکا پھرے گا؟ ومأواہ النار، جہنم میں جائے گا، جہنم کا ایندھن بنے گا۔ یا اللہ وہاں سے نکالا بھی جائے گا، کوئی مددگار پہنچے گا، کوئی سفارشی پہنچے گا، کسی کی شفاعت سے نکل آئے گا وہاں سے یہ مشرک؟ فرمایا وما للظالمین من انصار، ان ظالموں کا کوئی مددگار بھی نہیں، کوئی مددگار پہنچ ہی نہیں سکے گا وہاں، اور نہ اللہ ذوالجلال کو جسارت کرے گا یہ بات کہنے کی کہ یا اللہ اس کو بھی معافی دے دے۔ کوئی اللہ کا بندہ، کوئی اللہ کا فرشتہ، یا اللہ کا نبی، کوئی اللہ کا ولی، کوئی صدیق، کوئی شہید، کوئی نیک، کوئی بزرگ یہ جسارت نہیں کرے گا کہ مشرک کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی سے بخشش اور مغفرت کی دعا اور سفارش ہی کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اللہ 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 ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد رکھیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی رب لا تخزنی یوم یبعثون، اللہ قیامت کے دن ابراہیم کو ذلیل نہ کرنا، ابراہیم کو اللہ ذلیل نہ کرنا۔ دیکھا کہ ابراہیم نے اپنی نگاہ کے سامنے اپنے باپ کو جہنم جاتے ہوئے تو رب ذوالجلال سے قیامت کے دن عرض کریں گے اللہ میں نے تو یہ دعا کی تھی، میں نے تو یہ دعا کی تھی، اس سے بڑی اور ذلت کیا ہے کہ ابراہیم جنت میں جائے اور ابراہیم کا باپ جہنم میں جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابراہیم کے باپ کو اللہ ذوالجلال خنزیر کی شکل دے دے گا، ابراہیم خنزیر کی شکل کو دیکھیں گے، باپ کی شکل کو ہی نہیں دیکھیں گے۔ یہ ہے انجام شرک کا، یہ ہے انجام شرک کا۔ اسی سے فرمایا کہ الاکبر القبائر الاشراک، اللہ شرک سے بچا، شرک سے محفوظ فرمایا۔ ایسے تو وما کان من المشرکین، وما ایک جگہ نہیں کئی جگہ پر وما کان، ابراہیم مشرک نہیں تھا، ابراہیم مشرک نہیں تھا، ابراہیم مشرک نہیں تھا، ابراہیم میرا بندہ تھا۔ اللہ ہمیں اپنا بندہ بنا دے۔ اللہ اکبر، الاشراک باللہ۔ اور دوسرا وحقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی، والدین کو ستانا، والدین کی جناب کو تنگ کرنا، والدین کو ستانا، فرمایا یہ شرک سے دوسرے نمبر پہ بڑا گناہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہما جنتوں کا و ہما ناروں کا، خدمت کر لو جنت جاؤ گے، تنگ کر لو جہنم کا ایندھن بنو گے۔ حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، وقتل النفس، اور تیسری چیز فرمایا کسی جان کو قتل کرنا۔ من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، جو مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کرتا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ جہنم ہے۔ چوتھے نمبر پہ فرمایا والیمین الغموس، یمین غموس یہ کبیرہ گناہ ہے، جھوٹی قسم۔ سیابی فرماتے ہیں، ابن عمر فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ ما یمین الغموس، یہ یمین غموس کیا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام؟ قال التي تقطع مال امرئ مسلم وهو فيها كاذب، فرمایا یمین غموس یہ ہے کہ قسم اٹھا کے اپنا مال فروخت کرے، اپنا مال بیچے، جھوٹ بول کے مال کی صفائی دے، جھوٹ بول کے مال کی قیمت بتلائے،
نہ وہ مال کی قیمت درست ہو، نہ وہ مال درست ہو، یہ یمین غموس ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ یہ مال ایسا فروخت جھوٹ بول کے جھوٹی قسم اٹھا کے، اللہ کی قسم میں نے یہ اتنے کا خریدا، اللہ کی قسم میں اتنے کا مجھے پڑتا ہے، اللہ کی قسم 8 آنے روپیہ تم سے نفع لے رہا ہوں، اللہ کی قسم یہ کھری چیز ہے۔ سادہ لو خریدار کو تو معلوم نہیں نا یہ کھری ہے یا کھوٹی ہے، وہ تو اس کی قسم پہ ادھار کھا بیٹھے گا، مار کھا بیٹھے گا۔ اب وہ لے کے گھر جائے گا، کوئی دیکھے گا تو کہے گا کہاں فرض کیا تھا کس بے ایمان کے پاس۔ اس لیے فرمایا یہ قسم جھوٹی اور مال فروخت کرنا جھوٹی قسم سے، فرمایا یہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ اکبر، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم میں روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثلاثۃ لا يكلمهم اللہ ولا ينظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ فرمایا قیامت کے دن 3 بدنصیب ایسے ہوں گے، 3 بدنصیب ایسے ہوں گے، لا يكلمهم اللہ، اللہ ان سے کلام نہیں کریں گے، رحمت کی کلام نہیں کریں گے، شفقت کے ساتھ بات ان سے نہیں کریں گے، نکل جاؤ چلو اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، میرے ساتھ بات بھی نہ کر، چلو چلو نکلو میرے دربار سے۔ اللہ جھڑکی پڑ جائے گی اللہ کی طرف، نکلو میرے دربار سے، کیا لینے آئے ہو یہاں سے، دفع ہو جاؤ میری آنکھوں کے سامنے۔ اللہ اکبر، اللہ اس ذلت سے ہم سب کو بچا۔ لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، نہ اللہ ذو الجلال دیکھیں گے، کلام کرنا تو کجا، دیکھیں گے بھی نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ یہ کون مردود آیا ہے، کون مردود آیا، اللہ ذو الجلال دیکھیں گے بھی نہیں اس کی طرف۔ ولا یزکیہم، اور نہ ہی اللہ ذوالجلال اس کا پلہ صاف کریں گے، نہ ہی اللہ ذوالجلال ان کا پلہ، اس کا معاملہ صاف کریں گے، اس کو معاف کریں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، بلکہ ان کے لیے دردناک اللہ نے عذاب تیار رکھا ہے۔ وہ کون؟ قل تو یا رسول اللہ من ہم، حضور وہ کون ہے بد نصیب؟ فرماتے خاسروا وخابوا، وہ برباد ہو گئے، ان کا وہ تو اجڑ گئے جن کے بارے میں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نہ ان کے دیکھے گا، نہ کلام کرے گا، نہ اللہ ان کا پلہ صاف کرے گا۔ اللہ کے نبی وہ تو برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، وہ کون ہے بد نصیب؟ فعاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمان 3 بار دہرایا، 3 بار یہی ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا المسبل والمنفق صلاته بالحلف القاذب والمنان، فرمایا وہ آدمی جو گھٹنوں سے، جو اپنے ٹخنوں سے چادر نیچے رکھتا ہے، جو ٹخنوں سے چادر نیچے رکھتا ہے، فرمایا والمنفق صلاته بالحلف القاذب، جو اپنا سامان جھوٹی قسم کھا کھا کے بیچتا ہے، والمنان، فرمایا جو چغل خوری کرتا ہے۔ یہ 3 بدنصیب ایسے ہیں کہ اللہ ذوالجلال ان کی طرف نظر رحمت سے بھی نہیں دیکھے گا، معاف بھی نہیں کرے گا، جہنم میں پھینک دے گا ان بدنصیبوں کو۔ اندازہ کیجئے ان 3 جرموں میں ایک جرم کون سا ہے؟ یہی والمنفق صلاته بالحلف القاذب، یہ وہی ہے جس کو اکبر القبائر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان الفاظ سے تعبیر فرمایا والیمین الغموس، جھوٹی قسم، مال بیچنے کے لیے، زمین فروخت کرنے کے لیے، سودا کرنے کے لیے، چیزیں بیچنے کے لیے۔ ہمارے ہاں تو جناب یہ قسمیں، اللہ کی پناہ، یہ قسمیں بازار میں نکل جائیں، عدالتوں اور کچہریوں میں نکل جائیں، قسمیں تو ایسے ہم نے بنا لی ہیں کہ پناہ با خدا بات پہ ایسی قسم، جیسا کیس، جیسا مقدمہ، جیسی عدالت ویسی ہی مضبوط قسم، اور اتنے ہی اس کے دام اور اس کے اتنے ہی پیسے، جیسا کیس ویسا شاہد گواہ، اور ویسے ہی جناب ویسے اسی درجے کی قسم بھی، ہے نا؟ اگر قتل کا ہو تو پھر قسم بھی تو ایسے حزم و احتیاط سے دینی پڑے گی نا جی، تبھی تو کوئی عدالت اور جج جو ہے وہ اس کو تسلیم کرے گا، ورنہ ایسی آئی گوائی قسم اٹھائے گا تو کون اس کا اعتبار کرے گا؟ بھائیو، قسم کے بارے میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کہ ان قسموں کی حفاظت کرو، مت غلط قسم اٹھاؤ، میرا نام لے کے مت لوگوں کو دھوکہ دو، میرا نام لے کے مت لوگوں کو کے ساتھ اس قسم کا کاروبار غلط کرو۔ ایک حدیث میں آتا ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ سن لے، بہت سی باتیں ہیں۔ کیا فرمایا؟ من حلف علی یمین صبر یقتطع ما بمال امرئ مسلم لقی اللہ وهو علیہ غضبان فانزل اللہ تصدیق ذلک۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، آپ نے مسئلہ بیان فرمایا کہ بھائیو مسئلہ سمجھ لو کہ من حلف علی یمین صبر یقتطع بمال امرئ مسلم،
جو جھوٹی قسم کھا کے اپنے مسلمان بھائی کا مال ہڑپ کرتا ہے، جھوٹی قسم کھا کے اپنے بھائی کا مال ہضم کرتا ہے، ہڑپ کرتا ہے، لقی اللہ وہو علیہ غضبان، اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اللہ ذوالجلال اس پہ ناراض ہوں گے، اللہ ذوالجلال اس پہ ناراض ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد تصدیقاً نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی، کون سی؟ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ ولا یکلمہم اللہ ولا ينظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، جس کا ترجمہ پہلے بھی آپ سن چکے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو میرا عہد دے کے، میرا عہد، اللہ گواہ جی، وہ اللہ گواہ جی، اللہ تو حاضر ناظر جان کے کرنا گل میں، اللہ کو گواہ بنا کے پھر بد عہدی کرتا ہے، پھر بے وفائی کرتا ہے، پھر اس عہد کو توڑ دیتا ہے۔ اور فرمایا اسی طرح وہ آدمی، اللہ اکبر، جو اس طرح، اور کس کے لیے؟ ثمنا قلیلا، تھوڑے سے پیسے، چند ٹکوں کے عوض، چند پیسوں کے عوض، مال و دولت۔ بھائی دنیا تو آخرت کے مقابلے میں ہے ہی قلیل، نہ ہے ہی تھوڑی، دنیا تو آخرت اور جنت کے مقابلے میں اس کی حیثیت ہی کیا ہے، اس دنیا مردار کی اس کی حیثیت ہی کیا ہے؟ پوری دنیا کی بھی کوئی حیثیت نہیں کہ جائے کہ جناب 1 لاکھ یا 2 لاکھ یا 5 لاکھ ہو، پوری دنیا کی اللہ ذوالجلال کی نعمتوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو فرمایا کیا ہے؟ اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، اس نے 1 لاکھ 2 لاکھ میں دنیا بنا لی، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ دنیا بنا لی، دنیا کما لی، پیسے لے لیے، لیکن لا خلاق لهم فی الآخرہ، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ ولا یکلمہم اللہ، نہ اللہ ان سے کلام کرے گا، ولا ینظر الیہم، نہ ان کی طرف دیکھے گا اللہ ذوالجلال، ولا یزکیہم، نہ اللہ ان کو پاک و صاف کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو بھائیو، جن چیزوں کی حفاظت کی اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے تاکید کی ہے، ان میں ایک حکم قسم کی حفاظت ہے۔ ہم جناب بات بات میں قسم، ایک تو ہے نا قسم لغو، قسم لغو جس کو ہم کہتے ہیں جناب بات لا واللہ، لا واللہ، سبحان اللہ واللہ، یہ ہے روٹین کہہ لیجئے یا عادت کہہ لیجئے، یہ قسم نہیں، اس کی خلاف ورزی یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ قسم وہ مطلوب ہے جس طرح قرآن نے خود فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، تمہاری لغو قسموں پہ اللہ مواخذہ نہیں کرتا۔ لغو قسم کون ہے؟ جو قسم کا موقع محل نہیں ہے، بات بات پہ قسم، عادتاً قسم، بعض آدمی ہوتے ہیں نا ان کی عادت بن جاتی ہے قسم، بات کرتے کرتے لا واللہ، عربوں کی بھی عادت ہے لا واللہ، واللہ باللہ، باللہ ہکذا، یعنی اس قسم کی بات بات پہ یہ قسم۔ فرمایا اللہ ذوالجلال نے، اللہ ذوالجلال تو بڑے مہربان ہے نا، ورنہ چاہتے تو اس قسم کے جملوں پہ بھی مواخذہ کر لیتے۔ اللہ نے فرمایا جب تمہارے نزدیک اس کا اہتمام نہیں ہے تو میں نے بھی نظر انداز کر دیا، جب تمہارے نزدیک اس کا اہتمام لحاظ پاس نہیں ہے تو میں نے بھی تمہارے اوپر تمہارا مواخذہ کیا نہیں، اگرچہ میرا نام ہی لے کے تم نے یہ بات نہیں کی، لیکن وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، لیکن اللہ مواخذہ کرے گا جب تم ایمان کو پکی طرح کرو گے۔ 2 آدمیوں کے ساتھ بیٹھ کے، 2 آدمیوں کے سامنے میں اس بات کا جناب اللہ کی قسم لیتا ہوں، چلیے اللہ کے گھر میں، اللہ کے قرآن کو ہاتھ میں لے کے چند ساتھیوں کے ساتھ کھڑے ہو کے، یعنی اس اہتمام سے جو قسم کھاتا ہے پھر اس کی مخالفت کرتا ہے، اللہ نے فرمایا وہ اس کی مخالفت کرتا ہے تو میں اس کو معاف نہیں کروں، وہ ضرور سزا بھگتے گا، وہ سزا میں آئے گا۔ اسی کے بارے میں فرمایا ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قسموں کی حفاظت کی توفیق دے۔ اب وہ تو یہ کام ہی نہ کریں، اس طرف آئے ہی نہ۔ سلف تو جناب قسم سے ویسے ہی بچتے تھے، اگر یہ نوبت آ ہی جائے تو پھر اس کی اللہ حفاظت کی توفیق دے، جس طرح کے حکم فرمایا واحفظوا ایمانکم، اللہ کا نام لے کے قسم دیتے ہو نا تو پھر اللہ کے نام کی لاج بھی رکھو۔ اللہ نے فرمایا ہے نا، جس طرح آپ سن چکے ہیں ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا، اللہ کو تم نے گواہ بنا لیا ہے، اللہ کو تم نے اپنا گواہ بنا لیا ہے۔ اب لوگ تو دوسروں کو، انسانوں کو گواہ بنا لے تو اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے، تم نے تو قسم اٹھا کے اللہ کو اپنے معاملے کا گواہ بنا لیا ہے، پھر کس طرح مخالفت کرتے ہو؟ اب مخالفت کرو گے تو اللہ ذوالجلال کے ہاں پکڑے جاؤ گے،
اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں معاف فرمائے. اللہ اپنے دین کے اور احکام کے مطابق ہمیں تمام معاملات کرنے کی توفیق بخشے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.